حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ مٹی لی گئی مجھے بنایا گیا، کچھ مٹی بچ گئی اس سے ابوبکر کو بنایا گیا، اور مٹی بچ گئی تھی عمر کو بنایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہواؤں پہ آپ کا حکم چلا، پانی پہ آپ کا حکم چلا، زمین پہ آپ کا حکم چلا، اور آگ پہ بھی آپ کا حکم چلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط دریائے نیل میں ڈالا، دریائے نیل کا پانی رواں ہوا، اور آج تک اس کے بعد کبھی دریائے نیل نہیں سوکھا۔ کہ جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی بات پہ غصہ آتا، اور عین غصے کی حالت میں اگر سامنے سے کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا، قرآن کی آیت پڑھتا، آپ کا غصہ ختم ہو جاتا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور صف بندی ہو رہی ہے، یہ آگے بڑھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، اندر تک چھیل کے رکھ دیا، اور جب اور صحابہ آگے بڑھے تو 12-13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ پھر اس کے اوپر ایک کسی نے چادر ڈالی تو پھر اس میں نکل نہیں سکا، پھر اس نے خودکشی کر لی اسی حالت میں۔ جو بیت اللہ شریف کے اندر ایک پتھر ہے، یہ پہلے بالکل بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے کر کے یہاں نصب کرایا جہاں آج نصب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور بڑے باہمت، حق اور باطل میں فرق کر دینے والے فاروق آپ کا لقب ہے، اور آپ کی کرامات بھی بہت ہیں۔ بعض کرامات کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، کرامات فاروقی۔ ہواؤں پہ آپ کا حکم چلا، پانی پہ آپ کا حکم چلا، زمین پہ آپ کا حکم چلا، اور آگ پہ بھی آپ کا حکم چلا۔ یہ 4 عناصر اربع ہیں، 4 عناصر ایسے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، جس سے انسان بنا اور یہ کائنات کا ایک نظام چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 4 عناصر کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حکم جاری فرمایا۔ پانی کے اوپر کیسے ہوا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، بہت بڑے جرنیل ہیں، سپہ سالار ہیں، مصر کو فتح کیا۔ تو دریائے نیل کہاں ہے؟ مصر میں ہے۔ فتح کے کچھ دنوں کے بعد وہ دریا سوکھ گیا۔ اہل علاقہ آئے، کہنے لگے کہ فلاں تاریخ کو نا 11ویں یا 12ویں شب کو چاند کی ہم یہ کرتے ہیں، جب یہ سوکھ جاتا ہے نا تو ایک خوبصورت دوشیزہ کو، نوجوان بچی کو اچھی طریقے سے دلہن بنا کے اور تیار کر کے ہم دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، دریا جاری ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کرنا پڑے گا ورنہ دریائے نیل میں پانی نہیں آئے گا، اور ہم بہت عرصے سے یہ کر رہے ہیں، ہمارا رواج ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام رواج کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آیا ہے، اور یہ تو ویسے بھی کسی کی بے گناہ کی جان لے لینا یہ تو بڑا ظلم ہے، اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بھوکے مریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کی اطلاع امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کی، مدینہ طیبہ میں قاصد بھیجا اور ساتھ خط بھیجا، مکتوب لیٹر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ لیٹر پڑھا تو یہ تو انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص کا فیصلہ تو ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اسلام ایسی کسی جہالت والی بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام۔ اس میں کیا لکھا کہ عمر جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی طرف سے یہ تیرے نام خط ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ رب العزت کی قدرت سے چلتا ہے، رب جبار اور قہار کی مرضی سے چلتا ہے، پھر میں تجھے کہتا ہوں تو چلنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خط لکھ کے قاصد کو دے دیا۔ اب یہ قاصد واپس آیا، ادھر لوگ مصر میں انتظار میں تھے کہ جی دارالحکومت سے کیا جواب آتا ہے۔ دریا نیل تو خوش پڑے، وہ کہتے ہیں بچی اس میں ڈال دو تو پانی آ جائے گا۔ اب جب خط آیا نا تو وہاں کے مقامی لوگ بھی آ گئے کہ جی کیا حکم آیا، تو انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ یہ خط ہے، یہ دریائے نیل میں ڈالنا ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو
پتہ نہیں سر پھرے ہیں، بیوقوف ہیں، کیا ہیں یہ؟ تو تماشا دیکھنے کے لیے لوگ ساتھ ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل پر آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریائے نیل میں ڈالا، دریائے نیل کا پانی رواں ہوا اور آج تک اس کے بعد کبھی دریائے نیل نہیں سوکھا۔ آج بھی دریائے نیل جو بہہ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور عظمت کے پھریرے لہرا رہا ہے اور وہ اس کی شان دکھا رہا ہے۔ تو پانی پہ حکم چلا، آگ پہ چلا۔ آپ کے زمانے خلافت میں ایک آگ نکلی جو مدینہ کی طرف آ رہی تھی، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، یوں درے جیسے یہ کپڑا ہوتا ہے نا، ایسے مار مار کے اس کو پیچھے کر دیا، آگ پیچھے چلی گئی۔ ایک مرتبہ زمین ہلی، زلزلہ آیا، زمین پہ پاؤں مارا زور سے کہ رک جا، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین رک گئی، زلزلہ رک گیا۔ اسی طرح ہوا پہ بھی حکم آیا۔ کیا ہوا؟ جمعہ کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے میں خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، صحابہ اور تابعین سامنے بیٹھے ہیں، اور جیسے جمعے کا بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، وہ چل رہی ہے بات۔ اچانک دوران خطبہ 3 مرتبہ فرمایا، ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگ بڑے حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، کسی نے کہا پتہ نہیں مجنون ہو گئے، کیا ہو گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا امیر المومنین، مسجد میں نہ ساریہ ہے نہ پہاڑ ہے، آپ نے حکم کس کو دیا؟ پھر اور بھی لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہ مشکل میں گھر رہے ہیں اور کافر جو ہے ان کو گھیر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور پیچھے پہاڑ کی طرف سے بھی لشکر آ رہا تھا، میں نے ان کو کہا ادھر ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ مدینہ میں بات ہوئی، کچھ دنوں کے بعد جب وہاں سے لوگ آئے اور رپورٹیں آئیں، انہوں نے کہا ہم نے فلاں وقت ایران کے اندر نہاوند پہاڑ کے پاس امیر المومنین کی آواز سنی کہ انہوں نے کہا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ جو ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، اس وقت ہماری شکست ہو رہی تھی، ہم پریشان تھے، لیکن جیسے ہی بات کو مانا تو ہم نے کافروں کے کشتے کے پشتے لگا دی۔ اس وقت نہ یہ وائرلیس تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے حکم پہنچایا۔ تو ایسے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد ایک بندہ آیا ایک موقع پہ، ابو القاسم بن بشیران نے اپنی فوائد میں ایک بات لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک واقعہ لکھا ہے کہ امیر المومنین کے بعد ایک شخص آیا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا چنگاری۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتے شعلہ۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہتے میرے قبیلے کا نام ہے آگ۔ پھر پوچھا رہتے کدھر ہو؟ میں نے کہا گرمی میں۔ نام چنگاری، اپنا باپ کا نام شعلہ، قبیلے کا نام آگ، اور رہتے ہیں گرمی میں۔ پھر پوچھا کہ بھئی یہ ہے کہاں؟ اس نے کہا بھڑکنے والی جگہ پہ۔ اب یہ ساری باتیں ایسی کی، عمر نے فرمایا کہ جا کے دیکھو تمہارا گھر سب کچھ جل گیا۔ وہ دوڑا پیچھے بھاگا گیا تو پتہ لگا واقعی سب کچھ جل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک ایسی عجیب شان دی تھی، ان کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا تھا نا، فوراً ان کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہچان لیتے کہ یہ جھوٹ بول رہے۔ یہ اللہ نے ان کو کرامت عطا فرمائی تھی۔ ابن سعد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اور تابعین کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ایک قریب سے ایک لونڈی گزری، کنیز گزری۔ کسی نے کہا کن کی کنیز ہے یہ؟ تو کسی اور نے جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ میری نہیں ہے، اللہ کے مال سے یعنی بیت المال سے میرے لیے کنیز رکھنا حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے مال میں سے آپ کے لیے یعنی بیت المال میں سے کیا چیز حلال ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا بحیثیت حکمران کہ بیت المال میں سے، قومی خزانے میں سے میں کیا لے سکتا ہوں؟ کہنے لگے ایک جوڑا گرمی کا، ایک سردی کا، حج عمرے کا خرچہ، اور اپنے اہل و عیال کے لیے
غذا اتنی جتنی ایک عام قریش کا آدمی کھاتا ہو، ایک عام قریشی۔ ایسے حکمران جب ہوں تو یہ خوش نصیب وقت ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے کسی علاقے کا تو فرماتے کہ گھوڑے پر سوار نہ ہونا، میدے کی روٹی نہ کھانا، باریک اور قیمتی لباس نہ پہننا، ضرورت مندوں کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا ورنہ سزا دی جائے گی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے طے کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ تنخواہ کچھ بڑھا دی جائے، کچھ ان کو کھانے پینے میں آسانی ہو جائے۔ اب سب کو ڈر یہ تھا بات کون کرے، تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حفصہ کو کہو، وہ ان سے بات کریں گی تو وہ کہہ سکتی ہیں، ایک تو بیٹی ہیں اور دوسرا نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں، تو وہ یہ بات کہہ لیں گے۔ اب یہ لوگ آئے اور حضرت حفصہ سے ملے پردے میں، کہا دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا کھاتے ہیں، سادہ پرانا کپڑا پہنتے ہیں، لباس ہر چیز کی اندر تنگی ہے، تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، اب تو ہر جگہ سے مال آ رہا ہے، اب تو ترقی ہو رہی ہے، اب تو فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت کثرت سے آ رہا ہے، اب وہ تنگی تو نہ رہی۔ تو جب اللہ نے مسلمانوں کو آسانی دے دی تو مسلمانوں کے حکمران کو بھی آسانی لینی چاہیے۔ حضرت حفصہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ابو سے بات کروں۔ پھر مناسب موقع پہ دیکھا موڈ اچھا ہے، ذرا بات کا موقع محسوس ہوا کہ ہاں ابھی بات کرنی چاہیے، انہوں نے بات کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات تو سن لی، پھر مجھے حفصہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کہا کس کس نے، میں ان کی خبر لوں، کہ نہیں نام نہیں میں بتاتی۔ پھر پوچھا حفصہ جب تمہارے گھر میں جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں بتاؤ نبی علیہ السلام کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کبھی تو پکتا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی چیز ہوتی تھی، ایک مرتبہ نیچے کا بچا ہوا جو سالن ہوتا ہے وہ کھا بھی رہے تھے، کھلا بھی رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ کیا پہنتے تھے؟ ایک سادہ سا جوڑا تھا، ہاں ایک جوڑا رکھا ہوا تھا، قیمتی تھا، تھوڑا سا قیمتی، کوئی وفد آتا کوئی ضروری کام ہوتا جمعہ عید تو وہ پہن لیتے۔ اس طرح کے حالات جب انہوں نے بتائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پہ چلے اور آخر اللہ کو ملے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے پہ چلے، اسی سادگی اور تنگی کے ساتھ گزارا کیا اور اللہ کو ملے۔ میں عمر انہی کا ساتھی ہوں، اسی راستے پہ چلوں گا تو ان کے ساتھ پہنچوں گا، راستہ بدلوں گا تو منزل بدل جائے گی۔ لوگ آفر دے رہے ہیں کہ امیر المومنین فتوحات آ گئی ہیں، اب آپ اپنا انکریمنٹ لگا لیجئے، کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اپنے نفس کے اوپر بہت چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا تھا، بہت زیادہ۔ اپنی ذاتی خواہش کے لیے کسی کو تکلیف دینا یہ گوارا نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن گھر آئے تو قدرتاً ان کی زبان سے نکل گیا آج نا مچھلی کھانے کا دل کرتا ہے۔ ان کے غلام نے سنا تو اس نے کہا چلو شکر ہے کبھی تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ نے کہا میں فوراً جاتا ہوں اور مچھلی لے کر آتا ہوں، گھر میں تو مچھلی تھی نہیں، اب کہاں سے لائیں، لازمی بات ہے بازار جانا ہے۔ اب جناب وہ باہر گئے، اونٹنی نکالی، اونٹنی کو دوڑایا، فوری طور پر جلدی سے جلدی مچھلی لے کر آ گیا، پھر مچھلی کو تیار کیا، پکایا، اور اونٹ کو جو ہے نا اس دوران اچھے طریقے سے دھو دیا، اونٹنی تھی اس کو نہلا دیا، اور عمر کے پاس آ کے کہا جی مچھلی حاضر ہے آپ کے لیے مچھلی۔ تو چونکے اتنی جلدی مچھلی کیسے لے آئے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر بڑے تو بڑے ہوتے ہیں نا، پھر باہر گئے اور جا کے اونٹنی جو تھی نا سواری کی اس کو اچھے طریقے سے چیک کیا تو کہیں کوئی پسینہ نہیں تھا۔ دیکھتے دیکھتے کان کے نیچے جب گئے نا تو کان کے نیچے اونٹنی کا پسینہ پہچان لیا انہوں نے کہا اچھا یہ دھونا تم بھول گئے تھے، باقی تو تم نے سارے آثار مٹا دیے لیکن یہ تم بھول گئے تھے۔ پھر کہا یہ مچھلی میں نہیں کھاؤں گا، میری خواہش پوری کرنے کے لیے جانور کو تکلیف دی تم نے، یہ میں نہیں کھاتا۔ پھر وہ مچھلی نہیں کھائی۔ عجیب لوگ تھے۔ کبھی زمین سے کوئی تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں اس تنکے کی مانند ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سسر رشتہ دار، سسر والد کی جگہ ہوتے ہیں نا، والد کے مانند ہوتے ہیں، والد کی جگہ نہیں، والد کے مانند ہوتے ہیں، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ عمر بیت المال میں سے مجھے کچھ دے دو، تو ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ مجھے خیانت دار بنانا چاہتے ہیں، میں بیت المال میں سے آپ کو کچھ دے دوں؟ ناراض ہوئے، پھر اپنے مال میں سے کچھ ان کو دیا کہ یہ لے لیجیے، کہ قومی خزانہ نہ میرے لیے ہے نہ میرے رشتہ داروں کے لیے ہے، اس کی تو ایک تقسیم کا شریعت کا سلسلہ بنایا، اس کے مطابق ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ 17 ہجری میں قحط پڑا، روٹی پانی کی تنگی ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قحط کے دوران اپنے کھانے کو اور کم کر دیا، اور جو چیزیں مسلمانوں کو نہیں مل رہی تھیں وہ کھانی ہی چھوڑ دیں کہ میرے لیے کہیں اور سے بھی انتظام نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی بات پہ غصہ آتا اور عین غصے کی حالت میں اگر سامنے سے کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا، قرآن کی آیت پڑھتا، آپ کا غصہ ختم ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 14 ہجری میں دمشق، بصرہ اور ایلا فتح ہوئے۔ پھر یہ فتوحات کا ایک سلسلہ ہے، چلتے چلتے ادھر آذربائیجان تک بھی معاملہ پہنچا، 22 ہجری میں آذربائیجان پہنچے، اور کچھ علاقے جو پاکستان کے تھے یہ 23 ہجری میں فتح ہوئے، جس میں کرمان، سجستان، مکران، بلاد الجبل، اصفہان، تو یہ ایران کے اور پاکستان کے بھی کچھ علاقے جو ہیں یہ فتح ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ بیت المقدس 16 ہجری میں فتح ہوا، اور 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں باقاعدہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہر مسجد میں باجماعت جاری کروائی، پورے ملک میں یہ قانون بنا دیا۔ یہ 14 ہجری میں ہوا، آج تک چلتا چلا آ رہا تھا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، لیکن اب کچھ عرصے سے اس سال بھی ہوا کہ دونوں جگہ 10 تراویحیں ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس کام کو شروع کیا تھا 14 ہجری میں، آج اس کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، 20 تراویح کو وہاں 10 تراویح کر دی گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دین کے اندر اتنی خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سن ہجری کے اوپر تاریخ کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور کاغذات میں تاریخ اور سال لکھنا شروع کر دیا گیا، اس سے پہلے نہیں لکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے لیے ایک دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ اللہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس سے پہلے کہ میری عقل میں فتور آئے، میری گرفت کمزور ہو، اور میرے فیصلوں میں وہ قوت نہ رہے، قوت فیصلہ نہ رہے، اور یہ کیفیت بڑھاپے کی آئے، تو اللہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے، اور اس حال میں بلا کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اللہ اپنے نبی کے شہر کی تدفین، دفن ہونا عطا فرما، مٹی عطا فرما، اور اپنے راستے کی شہادت عطا فرما۔ انہوں نے 2 دعائیں مانگی، ایک دعا کیا تھی؟ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، دوسری دعا کیا تھی؟ مدینہ کی مٹی عطا فرما۔ اس وقت اس دعا کا قبول ہو جانا بڑا عجیب لگتا تھا، کیوں؟ پوائنٹ کیا تھا؟ صحابہ حیران ہوتے، دعا قبول کیسے ہوگی بھائی؟ بڑی عجیب، 2 مختلف چیزیں مانگ لی۔ دیکھیں بھائی، شہید ہوں تو بارڈر پہ جائیں، وہ بارڈر ادھر سے جناب ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران کے قریب، ادھر سے آذربائیجان کے قریب، ادھر سے جناب عراق سے بھی آگے نکل گیا، ادھر ایک طرف جناب وہ کیا کہتے ہیں افریقہ کے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بارڈر پہ جا کے اگر شہید ہوں تو دفن یہاں کیسے ہوں؟ اور مدینہ میں دفن ہوں تو شہید کیسے ہوں؟
شہید کا تو حکم ہے جہاں شہادت آ گئی بس وہیں دفن کر دو، ایسے تو نہیں کہ سب کو مدینہ لے آؤ۔ تو یہ دو باتیں تھی، سمجھ میں آیا پوائنٹ یا نہیں آیا؟ مانگنے والے نے اپنا مانگا، دینے والے نے اپنا دین کا انتظام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت کا واقعہ ہوا، کیا ہوا؟ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں مصلی نبوی پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، احسان کی حالت میں موجود ہیں۔ حالت احسان، نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے قرب الہی کی، وہاں آپ کو زخم لگایا گیا اور وہی شہادت کی وجہ بنی۔ آپ کو مدینہ کی کسی گلی میں شہادت مل جاتی تب بھی دعا قبول ہوتی، لیکن اللہ نے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں دی۔ آپ جنت البقیع میں دفن کر دیے جاتے تب بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا۔ یہ واقعہ شہادت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا کہ اب جو غیر مسلم لوگ ہیں نا، اب ان کو مدینہ میں نہ بھیجا جائے۔ یہ آتے ہیں اپنی ثقافت لے کے آتے ہیں، دور ہی رہیں۔ اب مدینہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اب ضرورت نہیں ہے ہمیں غیر مسلموں سے کچھ سیکھنے سکھانے کی، ان کو دور رکھو۔ تو ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بندے کی سفارش کی، فیروز لولو اس کا نام تھا۔ عرض کیا امیر المومنین بڑا کام کا آدمی ہے، لوہار بھی ہے اور کئی قسم کے فن جانتا ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ مدینہ آئے گا نا تو اہل مدینہ اس سے بڑا اچھا فن سیکھ سکے گا۔ اچھا بھائی بلا لو۔ آ گیا۔ اب یہ مغیرہ بن شعبہ نے بھیجا تھا اور یہ غالباً انہیں کا غلام بھی تھا، تو اس نے مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی امیر المومنین کو، روز مجھ سے اتنے پیسے لیتے ہیں، کام مزدوری میں کرتا ہوں تو مجھ سے یہ پیسے لیتے ہیں، مجھ سے پیسے زیادہ لیتے ہیں، آپ ذرا مہربانی کروائیں اور کم کروائیں پیسے، وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں مجھ سے۔ انہوں نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ یہ اتنا میں زبردست فنکار ہوں۔ نہیں پھر تو ٹھیک لیتے ہو، پھر تو زیادہ نہیں لیتے، جس اسٹیٹس کے تم آدمی ہو تم سے بہت مناسب لیتے۔ اس کو چڑھ گیا غصہ۔ حضرت عمر نے اس کو کہا دیکھ بھائی ایک ذرا میرے لیے بھی چکی بنا دے۔ اس نے کہا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی، دنیا دیکھے گی۔ چلا گیا وہاں سے۔ جیسے ہی نکلا حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا۔ لوگوں نے کہا گرفتار کر لیں، انہوں نے کہا کس بات پہ کیا؟ تو کچھ نہیں، ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ خیر اس کے اندر غصہ تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور صف بندی ہو رہی ہے۔ یہ آگے بڑھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، اندر تک چھیل کے رکھ دیا، اور جب اور صحابہ آگے بڑھے تو 12-13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ پھر اس کے اوپر ایک کسی نے چادر ڈالی تو پھر اس میں نکل نہیں سکا، پھر اس نے خودکشی کر لی اسی حالت میں۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ سورج نکلنے کا وقت قریب ہو رہا تھا، امیر المومنین زخمی موجود ہیں، لیکن انہوں نے مختصر سی نماز پڑھائی۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ ہم تو جناب ویڈیو گیم کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو اور کسی غیر ضروری کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ کرکٹ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میوزک، کوئی گانا، کوئی ایسی چیزیں، نماز چھوڑ دیتے۔ ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ جو بعد میں ادا بھی انسان قضا کر لے اور توبہ نہ کرے تو 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ ہے۔ ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ یہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب یہ روح اندر سے نکل جائے گی۔ ایک جنازہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا، نماز جنازہ میں جب میں حاضر ہوا تو وہاں پہ لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون کا انتقال گھر کے کمرے کے اندر ہو گیا، دروازہ اندر سے لاک تھا، کسی کو اطلاع نہیں ہوئی۔ 1 دن 1.5 دن گزر گیا، حتیٰ کہ بدبو آئی، ارد گرد پھیلی، گھر میں اکیلی تھیں، تو پھر جا کے لوگوں کو پتہ لگا اور پھر دروازے کو توڑا گیا اور پھر اندر سے اس کی لاش نکالی گئی۔ تو بدبو ہی بدبو تھی، کوئی قریب نہیں ہو پا رہا تھا اور جسم گل گیا۔
پھر مفتی حضرات سے پوچھا گیا کہ کیا کریں، غسل تو دیا نہیں جا سکتا، نہ صابن لگا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جسم کی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ ٹیشو پیپر سے کچھ تھوڑا تھوڑا سا جو کر سکتے ہیں کچھ تو کریں۔ تو انہوں نے معلوم کیا کیا، بدبو اتنی تھی کہ کسی سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ان لوگوں نے اسپیشل ایک تابوت خریدا، اس تابوت کے اندر اس کو بالکل سیل کر دیا، پھر نماز جنازہ ہوئی۔ اس جسم کا تو یہ حال قبر کے اندر جا کے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کیوں اپنے جسم کو سزا کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا نا، گویا وہ عملاً یہ کہہ رہے ہاں میں جناب کوئی بات نہیں، ہر نماز کے بدلے 2,88,00,000 سال جہنم کے لیے تیار ہوں، 10 منٹ یہاں بڑا مشکل ہے مجھے نا، کیونکہ یہاں مجھے وضو کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، کھڑا ہوں گا، نماز پڑھوں گا، اتنی فکر کرنی پڑے گی۔ وہاں تو مجھے تو کچھ نہیں پڑھ کرنا نا، میں تو میرا روز بنتا رہے گا، مجھے تو کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے جہنم کی آگ نے کرنا ہے، فرشتوں نے کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں ہم سے 10-15 منٹ لگا کے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہیں اور صحابہ کرام نماز پوری کر رہے ہیں کہ نہیں نماز ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کے بعد ان کو پھر گھر لے جایا گیا، دوائی دی، دودھ وغیرہ دیا، وہ جناب خون کے راستے سے مطلب جسم سے خارج ہو گیا، زخموں کی طرف سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ میری تمنا یہی ہے کہ دنیا سے جس وقت میں جاؤں میں کسی کا مقروض نہ ہوں اور نہ ہی کوئی میرا مقروض ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کسی نے تعریف کی، کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہوتے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے میں اس کو صدقہ دے دیتا، اللہ مہربانی فرماتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ جب آخری وقت تھا تو انہوں نے جب زخم لگ گیا پوچھا کس نے مجھ پہ حملہ کیا؟ لوگوں نے کہا مجوسی تھا، فیروز لولو یہ مجوسی تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، پوچھا بیٹا میں کتنے پیسوں کا مقروض ہوں؟ بیٹے نے کھاتا دیکھ کے بتایا 86,000 86,000 کے مقروض ہیں۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ لکھنا، لین دین کا لکھنا یہ ضروری ہے، کس وقت موت آ جائے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ 86,000 کے مقروض ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا میری فلاں پراپرٹیز جو زمین ہے اس کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا، اگر اس کو بیچ کر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو بہت اچھا، اگر اس سے قرضہ ادا نہ ہو سکا تو قریش والوں سے کہنا کہ عمر کا قرضہ اتنا باقی رہ گیا ہے، عمر کے لیے کچھ مہربانی کرو، اس کا قرضہ ادا کروا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں کبھی فکر رہی اپنے قرضے کی؟ جو دکاندار لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، جس کا جتنا بڑا کاروبار اتنے بڑے لین دین، جو آپ کو بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑی بڑی ملیں اور بڑے بڑے کاروباری لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ بڑے بوجھ والے ہوتے ہیں، بڑے مال والے نہیں ہوتے، یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے ان کے سروں کے اوپر، کروڑوں لینے بھی ہوتے ہیں، کروڑوں دینے بھی ہوتے ہیں۔ اور مقروض کی نماز جنازہ تو نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھائی۔ قبر میں مغفرت کا فیصلہ اٹک جاتا ہے جب تک قرضہ ادا نہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اگر وہ کسی کا مقروض ہے تو دنیا میں ادا کرے، نہیں تو کم سے کم اس کے پاس اتنی کوئی پراپرٹی کوئی چیز ہونی چاہیے اور پیچھے کسی کو ذمہ دار بھی بنائے کہ بھی میرا قرضہ ادا کر دینا، یہ جگہ بیچ کے ادا کر دینا۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے مغفرت اپنی کروانے کے لیے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے جلدی لے جانا، مجھے جلدی لے جانا، مجھے جلدی لے جانا، بار بار کہا، بار بار کہا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جلدی لے جائیں گے، آخر آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا آپ کو لے جائیں گے؟ تو چند باتیں اس وقت ارشاد فرمائیں۔ فرمایا میرے کفن دفن میں فضول خرچی مت کرنا کہ جی بڑا قیمتی کفن ہے، اس میں کلمے بھی لکھے ہوئے ہیں، اس پہ ڈیزائن اور بڑی قیمتی چادریں اور بڑے جناب اہتمام ہیں، نہ ایسا کچھ مت کرنا۔ کہا کہ اگر اللہ کو میرے کچھ کام پسند اگر آ گئے ہوں گے تو وہ مجھے جو کچھ دے گا
وہ بہت کافی، اگر کوئی کام میرا پسند نہ آیا تو تم جو مرضی کر لو، سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، چھین لیا جائے گا، تو جو چیز مجھ سے چھین لی جائے گی اس پہ زیادہ مال مت خرچ کرنا۔ پھر فرمایا بیٹا میری قبر لمبی چوڑی مت بنانا، اگر میرے عمل اللہ کو پسند آ گئے وہ میری قبر کو خود ہی وسعت دے دے گا، اور اگر میرے عمل اللہ کو پسند نہ آئے تو وہ میری قبر کو اتنا تنگ کر دے گا کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر چلی جائے گی۔ تمہارا قبر کا باہر سے لمبا چوڑا بنا دینا میرے کسی کام کا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے جنازے کے پیچھے کوئی عورت، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے، اور پھر فرمایا کہ جو صفات میرے اندر نہیں ہے وہ مت بیان کیا کرنا، کہ اللہ وہ جانتا ہے میں کیسا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میرا جنازہ جلدی سے جلدی فوراً روانہ کرنا۔ بار بار کہا، بیٹا نے کہا ابا جان جلدی لے جائیں گے، لیکن کیوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں مجھے میرے اچھے مقام تک جلدی پہنچا دینا، اور اگر میں برا ہوں تو اپنا بوجھ جلدی اتار دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں اپنے بارے میں، ہم نے تو اپنے بارے میں کبھی ایسی بات کو بھی سوچی بھی نہیں۔ اور بھی کچھ کہا، عبداللہ ابن عمر کو کہا اپنے بیٹے کو، جاؤ امی عائشہ سے کہنا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور کہا دیکھو اگر خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ بقیع لے جانا، تو کوئی زبردستی مت کرنا ان کے ساتھ، اصرار تاکید مت کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے، روتے ہوئے کہا ام المؤمنین میرے والد کی طبیعت ایسی ہے کہ آخری موقع ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ مجھے یہاں دفن ہونے کی اجازت دے دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں تھیں، انہوں نے بھی روتے ہوئے جواب دیا، کہنے لگی عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، ایک میرا باپ ایک میرا خاوند، میں نے تو اپنے لیے جگہ پسند کی تھی، اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اگر عمر نے مانگ ہی لیا ہے تو عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے لے آؤ۔ یہ خوشی خوشی گئے اپنے والد کے پاس، جا کے کہا ابا حضور امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ دیکھو ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، حیات میں تو شرم ہوتی ہے نا سامنے کی، ہو سکتا ہے میری شرم میں اجازت دے دی ہو، دل سے نہ دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ باہر رکھ دینا اور وہاں سے پھر اجازت طلب کرنا، اجازت مل جائے تو اندر لے جانا ورنہ بقیع میں لے جانا، کہ اپنی پوزیشن کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا بندہ۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی گئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ کیسا خمیر ہوگا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا؟ پھر ابوبکر نبی علیہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ مٹی لی گئی مجھے بنایا گیا، کچھ مٹی بچ گئی اس سے ابوبکر کو بنایا گیا، اور مٹی بچ گئی تھی عمر کو بنایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہیں امیر المؤمنین کہا گیا۔ رمضان میں باجماعت 20 رکعت تراویح پڑھانے کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری فرمایا، شراب پینے والوں کو 80 کوڑے لگوانے کی سزا کا اجرا کروایا، اور متع یہ حرام ہے، متع کے حرام ہونے کو کھول کے واضح طور پر ظاہری طور پر بیان کیا، اور نماز جنازے میں لوگوں کو 4 تکبیر پڑھنے کا حکم دیا، دفاتر بنائے، وزارتیں بنائیں، اور بہت سارے ایسے کام کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، دیکھا تراویح پڑھی جا رہی ہے اور مسجدیں جو ہیں روشن ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ عمر جس نے ہماری مساجد کو جگمگایا ہے اللہ اسی طرح عمر کی قبر کو جگمگا دے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مختلف جگہوں پہ مسافروں کے لیے عمدہ انتظامات کیے کہ آنے جانے والوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ مقام ابراہیم جو بیت اللہ شریف کے اندر ایک پتھر ہے، یہ پہلے بالکل بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے کر کے یہاں نصب کرایا جہاں آج نصب ہے۔ مقام ابراہیم بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لوگ اس پہ رش کے لیے جب آتے تو رش ہو جاتا، طواف والوں کو پریشانی ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیچھے کروا دیا تاکہ طواف والوں کو آسانی رہے اور سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ پیچھے جہاں آج فٹ ہے نا، یہاں کس سے فٹ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ بات مکمل ہو گئی، ایک واقعہ۔ دوسری بات کیا تھی، اس کے کچھ عرصے کے بعد سیلاب آیا، سیلاب میں یہ پتھر پیچھے نکل گیا کہیں اجیاد کی طرف۔ اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ مطاف میں وہ ایکوریٹ پوزیشن کون سی ہے۔ تو ایک صحابیہ کہنے لگے کہ جب حضرت عمر نے وہاں سے یہاں لائے تھے نا، میں نے ایک رسی سے سائز ناپ کے رکھا ہوا، رسی گھر پڑی ہے تو میں لے کر آتا ہوں۔ وہ لے کر آئے اور وہاں سے اس کو سیدھا ناپ کیا، پھر دوبارہ وہیں فٹ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ضرورت کے لیے بعض مرتبہ بیت المال سے قرضہ لیا کرتے تھے، اور بتاتے میں 1 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں ادا کروں گا، اور جب واپس اگر کبھی نہ دے پاتے تو بیت المال والے آ کے جناب قرضہ واپس دیں، کیا ہو گیا، پیسے نہیں دے رہے، اتنے دن ہو گئے۔ پھر وہ کہتے اچھا فلانا دن دیتا ہوں اور تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا، امیر المومنین تھے یہ، اور جب مال آ جاتا تھا تو سارے قرضے واپس کر دیا کرتے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا بیمار ہیں، کسی نے کہا اس بیماری میں شہد بڑا مفید ہے، کہا میرے پہ تو کھانے کو گھر میں شہد ہی کوئی نہیں۔ پھر کہا اچھا بیت المال میں 2 ڈرم شہد کے آئے میں، اگر آپ سب اجازت دو تو اس میں اتنا کھا لوں کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تو صحابہ لوگوں نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیجیے۔ ایک مرتبہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا خاوند سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تیرا خاوند تو بڑا اچھا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ وہ عورت چپ ہو گئی۔ ابی بن کعب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا عرض کیا امیر المومنین اپنے شوہر کی تعریف کرنے نہیں آئی، شکایت کر رہی ہے۔ شوہر کی شکایت؟ وہ بھائی دن میں وہ روزہ رکھتا ہے، رات کو ساری رات تہجد پڑھتا ہے، اس میں شکایت کون سی؟ ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین وہ یہ کہنا چاہتی ہے میرا خاوند سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، مجھے وقت نہیں دیتا، میرا خیال نہیں کرتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ہاں بات تو تم صحیح سمجھے ہو۔ پھر کہا اچھا بات کی سمجھ بھی اللہ نے تمہیں دی، فیصلہ بھی تم ہی کرو۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا، کہا کہ اللہ نے ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اس کے خاوند کو حکم دیا 3 راتیں تم عبادت کرتے رہو، تمہاری ایک بیوی ہے نا، 3 راتیں تم عبادت کرتے رہو، ہر 4 میں سے 1 رات اس کو ضرور دینی ہے۔ وہ بیوی خوش ہو گئی، چلی گئی، دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاملے کو سمجھنا بھی تمہارا ہی کام تھا، اور حکمت کے ساتھ جو فیصلہ کیا یہ بھی بڑا شاندار، بات کو سمجھ لیا یہ بھی بڑی زبردست بات تھی، اور جو تم نے فیصلہ قرآن مجید سے کیا یہ بھی بہت خوب۔ تو ایسے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گشت کرتے رہتے تھے، حالات رعایا کے چیک کرتے رہتے تھے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ کچھ ایسے اشعار پڑھ رہی ہے شوہر کی جدائی میں، اور اس طرح کے الفاظ سے کہ میں کہیں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حالات معلوم کیے تو پتہ یہ لگا کہ اس کا خاوند جہاد پہ گیا ہوا ہے۔ اب ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو فوری طور پر حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ اب وہ اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹی ایک بات میں تم سے ضروری پوچھنا چاہتا ہوں، عورت اپنے مرد کے لیے کتنا انتظار کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے سر جھکا لیا، شرمائی، کچھ بول نہ سکی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تم بات تو بتاؤ۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا 4 کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے واپس آ کے قانون بنا دیا کہ جو بھی جہاد پہ جائے، سفر پہ جائے، ہر 4 مہینے بعد 1 دفعہ ضرور اپنے گھر میں آئے اور بیگم کے حقوق ادا کرے، گھر والوں کے حقوق ادا کرے، قیامت کے دن پوچھو گے۔ ایک مرتبہ نا ایک صحابی اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھے، اپنی بیگم سے بڑا تنگ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی میری تو سنتی نہیں ہے، یہ امیر المومنین کو جا کے میں بولوں گا، وہ جب حکم دے گی نا تو میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جناب وہ دروازے پہ گیا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور ایسے کوئی قلعہ نما گھر تو نہیں ہوتے تھے نا، یہ کوئی باہر دربان۔ دروازے پہ جب صحابی پہنچے، اپنی بیوی کی دل میں شکایت لے کے کہ جا کے امیر المومنین سے اپنے گھر کا مسئلہ حل کراؤں۔
اب جب دیکھا تو حضرت عمر ہیں، ان کی بیوی انہی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کچھ الٹا سیدھا بول رہی ہے، سنتے جا رہے ہیں، چپ ہے کیا میں اپنی شکایت لے کر آؤں، ادھر تو معاملہ مجھ سے بھی زیادہ تو کچھ تیز لگ رہا ہے۔ اب حضرت عمر باہر آئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، جی اب چپ، میں کیا شکایت کروں؟ ہاں بھائی آپ آئے، کو بات تو بتائیں کہ حضرت بس بھائی کیا معاملہ؟ نے کہا جی میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، ادھر تو آپ کے گھر کا معاملہ ایسا ہے، آپ کو میں کیا شکایت کروں؟ آپ کر سکتے ہوتے اپنے گھر کا مسئلہ حل کر لیتے۔ حضرت عمر نے سمجھایا، کیا یہ تمہارے کپڑے نہیں دھوتی، تمہارے لیے دھوبن نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارے لیے کھانا نہیں پکاتی، تمہارے لیے باورچن نہیں ہے؟ تمہارے گھر کی صفائی نہیں کرتی، تمہاری یہ کام والی نہیں ہے؟ جب تمہاری ساری ضروریات یہ پوری کر رہی ہے تو کچھ اس کی بات بھی سن لو۔ یہاں پر ایک بات اور سن لیں، یہ مردوں کے لیے جو شادی شدہ ادھر مسکرا رہے ہیں نا، ذرا توجہ سے سنیں۔ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ جانتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کی شکایت اللہ سے کی تھی کہ اس کے مزاج سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ ابراہیم صبر کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے ساتھ گزارا کرو۔ ہاں دین کے کاموں میں اگر یہ مخالف ہو، بے حیائی کی طرف کہیں بڑھے، پھر تو ٹھیک ہے، تم کوئی سزا دو، کوئی بات کرو، ورنہ پھر گزارا کرو۔ دیکھیں بات کہاں تک پہنچی، اپنی بیوی سے حضرت ان صحابی کی بیوی تک، پھر وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تک، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا سلسلہ۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، بندے بن کے رہو، صحیح نا؟ یہ مردوں کو اپنی میں بات بتا رہا ہوں، کوئی حدیث سنا نہیں رہا۔ مدینہ طیبہ میں ایک عابد، زاہد، نیک، پرہیزگار، متقی نوجوان تھا، ذکر، عبادت، مسجد، مدرسہ، یہی اس کی زندگی تھی۔ نبی علیہ السلام تو نہیں تھے، صحابہ کی خدمت میں وہ کثرت سے آتا کہ میں ان سے دین سیکھتا رہوں۔ جس راستے سے جاتا تھا نا، اس راستے میں ایک مکان تھا ایک عورت کا، وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، یہ بچتا تھا۔ ایک دن تو وہ عورت ایسی آگے بڑھی کہ اس کو کسی بھی طریقے سے بہلا پھسلا کے کہا میرے گھر آئی جاؤ، یہ بھی باتوں میں آ گیا اور ایک برا ارادہ لے کے اس کے گھر میں داخل ہونے لگا۔ ابھی داخل ہو رہا تھا، پورا ہوا نہیں، اچانک اس کو ایک آیت یاد آئی، اس نے وہ آیت تلاوت کری، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہے، خوف خدا والے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، تو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ بچا لیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی، بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اسی بے ہوش حالت میں اس کے والد کے پاس لایا گیا، رات کا تہائی حصہ گزر گیا، پھر یہ جاگا، سامنے باپ موجود، باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے پوچھا کون سی آیت پڑھی؟ اس نے کہا میں نے تو یہ آیت پڑھی تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ آیت پڑھ کے وہ بندہ پھر بے ہوش ہو گیا حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ رات ہی کے وقت میں جنازہ ہوا، تدفین ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح خبر ملی، آپ اس کے والد کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس کی قبر میں گئے، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا اے فلاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کو مخاطب کر کے کہا اے فلاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اے عمر، میرے رب نے مجھے جنت میں دو باغ دے دیے، امیر المومنین میرے رب نے مجھے جنت میں دو باغ دے دیے، دو مرتبہ اس نے کہا۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ یہاں سے کیا میسج مل رہا ہے؟ ہمیں کوئی مرد ہو یا عورت گناہ کی دعوت دے، واٹس ایپ پہ دے، انٹرنیٹ پہ دے، ٹویٹر پہ دے، سوشل میڈیا کے کسی طریقے سے دے، ڈائریکٹ دے، کہیں پہ دے، ہم خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائیں تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنت کے دو باغ ہمارے لیے ہوں۔ دنیا میں گناہ کر لینا چند منٹوں کی، چند گھنٹوں کی مزے ہیں، لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزائیں پائیں۔ دنیا میں جو شخص
زنا کرتا ہے اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایک پورا بیان ہے میرا الحمدللہ بدکاری کے نقصانات اور ایک ایک فعل کے اوپر اس پہ پکڑ کیا ہوتی ہے، ایسی ایسی خوفناک سزائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی اور بڑی عمدہ گفتگو تھی۔ صحابہ کی گفتگو ہوتی عمدہ تھی۔ صحابہ کرام ہمیشہ اپنے بارے میں فکر مند رہتے تھے، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ جو صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئیے پوچھتے تھے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، یا میری یہ پریشانی ہے، یہ میرا مسئلہ۔ آج ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں پوچھتے۔ یہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے، اس لیے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ اب بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں کوئی بھی شخص تھا محفل کا، اس کی ہوا خارج ہوئی تو بدبو آئی، بدبو مجلس میں پھیلی۔ اب وہ لازمی بات ہے، بری لگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً قسم دے کے کہا کہ میں قسم دیتا ہوں اس شخص کو جس کے یہ خارج ہوئی وہ جائے اور وضو کر کے آئے۔ وہاں پہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جریر ابن عبداللہ۔ تو جب حضرت عمر نے قسم دی نا، اب سب لوگ ایک دم مبہوت سے ہو گئے، محفل ایک عجیب سی ہو گئی اور وہ شخص بھی نہ اٹھا۔ فوراً ہی جریر ابن عبداللہ نے کہا حضرت آپ اس کے بجائے ایک اور حکم دیجئے، ہم ایسا کرتے ہیں ہم سارے کے سارے وضو کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ بات بڑی پسند آئی، سب نے وضو کیا، یعنی کسی کے اندر کوئی عیب تھا، کوئی برائی، کوئی غلطی ہوئی تو اس کا ذکر ہی نہیں، سب نے وضو کر لیا، بات ہی ختم۔ تو صحابہ کرام کی ایک یہ بھی شان تھی کہ کسی کے عیب کو چھپانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے رہتے تھے راتوں کو۔ تو ایک جگہ گشت کر رہے تھے، اپنے غلام اسلم کے ساتھ تھے، تو اندر ایک سے آواز آئی۔ ایک آواز نے دوسری کو کہا، ایک عورت نے دوسری کو کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دیں۔ تو بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے۔ تو ماں نے کہا امیر المومنین کو کیا خبر، وہ کیا دیکھ رہا ہے، ملا دے پانی۔ کہا اگر امیر المومنین دیکھ تو نہیں رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کدھر گیا؟ حضرت عمر نے جب باتیں سنی نا، غلام کو کہا اس دروازے کو، اس چیزوں کو یاد رکھنا۔ تو واپس آ گئے، اس کو کہا اچھی طرح دیکھ لو، دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو آ سکو۔ اب گھر چلے گئے، صبح اس کو بھیجا جاؤ اس گھر میں حالات لے کر آؤ کہ کتنے افراد ہیں۔ وہ جو غلام اسلم تھے وہ گئے اور آ کے کہا کہ اس گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، ایک ماں ایک بیٹی اور کوئی بھی نہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، تینوں بیٹے اس سے جو قریب تھے وہ آ گئے۔ کہا دیکھو اس بچی سے میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر میں آئے، اگر میرے اندر نکاح کی قدرت ہوتی، قوت ہوتی تو پھر تم تک یہ بات ہی نہ پہنچتی، میں سبقت لے جاتا اور یہ کر چکا ہوتا، لیکن اب میں تو قوت نہیں رکھتا، تم میں سے کون ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا کہ میری بیوی، عبد الرحمن نے بھی کہا کہ میری بیوی ہے، میں ابھی اور نہیں کرنا چاہ رہا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کروا دیجئے ابا جان۔ فوراً پیغام بھیجا، اور اس خوف خدا والی بچی کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ عاصم کون ہے؟ اس بچی کے شوہر ہیں۔ اس بچی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کے لیے جو لڑکی پسند کی، کس بنیاد پہ پسند کی؟ ہم بھی تو اپنے لیے بیوی تلاش کرتے ہیں یا اپنے بیٹیوں کے لیے بہو تلاش کرتے ہیں، تو گھر میں شادی کے لیے ایسی خوف خدا والی بچیاں اگر آئیں گی تو نسلوں میں پھر اچھے لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔